الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سامعین، میں ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈانی پی پارٹ سٹی کی طرف سے آپ سب سننے والوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جہاں عید کی خوشی ہے وہاں اس سال ہزاروں غم بھی ہیں۔ اکابر علماء کو امت مسلمہ ہندیہ نے کھویا ہے، اور فلسطین میں ہمارے بھائی مجاہدین جو صحیح معنی میں مجاہد ہیں اور امت کے لیے ایک اعزاز اور افتخار کی چیز ہیں، وہ آج کل انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو اسرائیل یہود کے سخت حملوں کا سامنا ہے۔ تو ایسے موقع پر عید جہاں خوشیاں لائی ہیں وہاں سینکڑوں غم بھی لائی ہیں۔ بہرحال میں اس موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ادارہ مرکز المعارف کی طرف سے، اس کے خدام کی طرف سے اور ادارے کی جانب سے، جو پورے ماہ مبارک میں سحری اور افطار کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی مختصر توضیح اور تشریح زبانی بھی ہو جائے۔ 30 حدیثیں اگر ہم یاد کریں تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا اور دینی اعتبار سے ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ احادیث کا علم ہی صحیح دین کا علم ہے۔ قرآن اور حدیث کی قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ جتنی ہمیں زیادہ یاد ہوں گی اتنی ہی ہماری سمجھ بڑھے گی، دین کی سمجھ، خدا تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی۔ ہم قسم قسم کی تقریریں سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، کئی فائدے حاصل بھی ہوتے ہیں، مگر عموماً مقررین قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، اور نہ جانے ایک بزرگ تھے اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے ان کے لیے، اور ادھر ادھر کی ہانپتے رہتے ہیں۔ صحیح علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے 40 حدیثیں یاد کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی سفارش کریں گے۔ تو کل ملا کر ہر روز ایک حدیث، گاہے گاہے بیچ بیچ میں قرآن کریم کی ایک آدھ آیت بھی آئی، مگر بہت کم، 2 یا 3 آیتوں سے زیادہ نہیں آئی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کی مختصراً زبانی تشریح بھی ہو جائے۔ پہلی حدیث جو یکم رمضان کو پیش کی گئی تھی، لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ایک وہ ہے جو قرآن کریم میں لکھا گیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات پہنچائی، اور وہ اگر قرآن نہیں بنی تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہے بخاری شریف سے لی گئی ہے، جو حدیث کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے اچھی، سب سے عمدہ، سب سے صحیح، سب سے بہترین اسلامی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قول، وہ فرمان جو قرآن کریم نہیں بنا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں امت کو سنایا گیا، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ ہر کام کا ایک کفارہ ہوتا ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، والصوم لی، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، والصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میں اس کا بدلہ دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ بدلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عمل پر، ہر نیک عمل پر ملیں گے، مگر روزے کا بدلہ اللہ رب العزت خود بنفس نفیس اپنے طور سے روزے دار کو دیں گے۔ اور کیا دیں گے؟ وہ روزے دار بدلہ پا کر ہی دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا بدلہ ملا ہے۔ دوسری حدیث جو رمضان کی 2 تاریخ کو پیش کی گئی تھی، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ تبارک وتعالی فرح بصومہ، یہ بھی بخاری شریف سے لی گئی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کر کے خوش ہوتا ہے، دن بھر کی بھوک، دن بھر کی پیاس اللہ رب العزت کے لیے جو اس نے برداشت کی تھی اور جو مشقت اب تک اس نے اٹھائی تھی، اب وہ جو پیاس کی اور بھوک کی مشقت ختم ہو رہی ہے، اس وقت اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک خوشی تو دنیا میں ملتی ہے، جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا رواں رواں کھل جاتا ہے، اس نے اللہ کے لیے بھوک برداشت کی، خدا کے لیے پیاس برداشت کی، خدا کے لیے خواہش نفس کو دبایا، اور جو کچھ کیا وہ سب خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا۔ اور اب یہ جو بندھن ٹوٹ رہا ہے، اب وہ جو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے اور عمدہ غذا کھا رہا ہے، ایسے موقع پر اس کو ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ دوسری خوشی جو بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا میدان حشر میں تو وہ اپنے روزے پر خوش ہوگا کہ میں نے بھوک اور پیاس سخت گرمی میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کی تھی، آج اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کا مل رہا ہے۔ تیسری حدیث جو 3 رمضان کو پیش کی گئی تھی، بخاری اور مسلم شریف، جو حدیث کی 2 سب سے جامع کتاب ہے، پہلے نمبر پہ بخاری شریف اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مسلم شریف ہے۔ جو حدیث بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آئے اس کو اہل علم جانتے ہیں کہ متفق علیہ کہتے ہیں، حدیث متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہیں، کبھی کبھی ایسے موقع پر بخاری و مسلم نہ لکھ کر کے متفق علیہ لکھ دیا جاتا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل یوم القیامت من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ مشک کی خوشبو جسے ہر انسان پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو جو اس کے معدے سے نکلتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، 17 گھنٹے تک اس نے جو بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اس کی وجہ سے معدے کے خالی ہونے سے معدے سے ایک بو نکلتی ہے جو ہمارے لیے بدبو کی طرح ہوتی ہے، مگر ہمارے لیے جو خوشبو ہوتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے معیار، اللہ تعالیٰ کی شان کے شایاں، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ یہ روزے دار کے لیے کس قدر اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ چوتھی حدیث جو 4 رمضان کو پیش کی گئی تھی،
یہ احمد اور نسائی، امام احمد اور امام نسائی کی کتابوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ، الصیام جنۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے ڈھال ہیں۔ ڈھال جو ایک فوجی دشمن کا حملہ روکنے کے لیے، اس کے وار کو روکنے کے لیے، پتھر کو یا تلوار کے وار کو یا لاٹھی کے یا نیزے کے وار کو روکنے کے لیے جو ایک ڈھال بنائی جاتی ہے، عموماً چمڑے کی بنائی جاتی تھی، اب آج کل مضبوط پلاسٹک کی بھی بنائی جاتی ہے، لکڑی کی بھی بنائی جاتی ہے، یا لوہے یا کسی اور چیز کی بھی بنائی جاتی ہے، جس سے پتھر پھینکنے والوں کے پتھر کو روکا جا سکے، یا لاٹھی چلانے والوں کی لاٹھی کو یا تلوار یا نیزے بھالے کے حملے کو روکا جا سکے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو روزہ یا روزے روزے دار کے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں، روزے دار کی حفاظت کرتے ہیں، نفس کے حملوں سے حفاظت کرتے ہیں، شیطان کے حملوں سے حفاظت کرتے ہیں، یا یہ کہ روزے دار کو موت کے بعد عذاب قبر سے بچائیں گے اور حشر کے اور نشر کے عذاب سے بچائیں گے اور اسے جنت تک پہنچائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ پانچویں حدیث جو 5 رمضان کو پیش کی گئی، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یعنی اس کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک بندے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ روزے دار کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو جو شخص 30 کے 30 روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھے، وہ کتنے سال جہنم سے وہ کس قدر دور ہو جائے گا، یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے روزے دار کے لیے۔ چھٹی حدیث جو 6 رمضان کو پیش کی گئی، یہ حدیث نہیں ہے، ایک محدث کا قول ہے۔ اب محدث عبد الرزاق ایک مشہور محدث گزرے ہیں جس کی بہت ضخیم اور بڑی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق۔ اس کتاب کے مصنف خود شیخ عبد الرزاق محدث عبد الرزاق فرماتے ہیں کان سفیان الثوری رحمہ اللہ اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادت واقبل على تلاوت القرآن۔ یہ محدث عبد الرزاق ایک دوسرے جلیل القدر محدث، ایک عظیم الشان اسلامی تاریخ کے جلیل القدر شخصیت، جنہوں نے حدیث کے علم کی حفاظت کی اور جنہوں نے ہمارے لیے علم کو نہ جانے کن کن مشقتوں کو اٹھا کر کے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ سفیان ثوری اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان نام ہے۔ تو عبد الرزاق فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آ جاتا تھا تو تمام عبادتیں چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص مناسبت، ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہر رمضان میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خوش الحان، کسی خوش آواز قاری صحابی سے پورا قرآن کریم رمضان میں سنا کرتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ 7ویں حدیث جو 7 رمضان کو پیش کی گئی اور یہ بخاری شریف سے لی گئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ یعنی روزہ رکھ کر کے، روزہ رکھا کسی نے تو
اور روزہ رکھ کے اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر چلنا اور عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی گناہ نہیں چھوڑے، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ دے۔ جس طرح کھانا پانی چھوڑ رہا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو جھوٹ، چغلی، غیبت اور دیگر گناہ کے کام بھی چھوڑ دینا چاہیے روزہ دار کو۔ یعنی روزہ دار کا روزہ صحیح معنی میں تبھی روزہ ہوتا ہے جب وہ کھانے اور پانی کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کو بھی چھوڑ دے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے، بدخواہی سے اپنے آپ کو بچائے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، یہ جو نفس کی اور روح کی بیماریاں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تب تو روزہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی نگاہ کا غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے دماغ کا غلط استعمال کر رہا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اس کے کھانے اور پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 8ویں حدیث جو 8 رمضان کو پیش کی گئی تھی، ترمذی شریف سے لی گئی ہے۔ یہ بھی حدیث کی ایک جلیل القدر عظیم الشان کتاب ہے، ترمذی شریف، اس سے لی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے تو اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، ہاں روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی افطار کرانے والے کو بھی، جو کسی روزے دار شخص کو افطار کرواتا ہے اپنے گھر بلا کر کے یا کہیں بھی کسی جگہ مسافر کو افطار کروا رہا ہے، خواہ کھجور کھلا کر کے، خواہ مکمل کھانا کھلا کر کے، یا کوئی بھی کھانے اور پینے کی چیز کھلا پلا کر کے اگر کسی روزے دار کا افطار کروا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کرانے والے کو روزے دار کے بقدر ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و احسان ہے۔ 9ویں حدیث جو 9 رمضان کو پیش کی گئی ہے، مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبع المیت 3 فيرجع 2 ويبقى 1 يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ اس حدیث کا تعلق روزے دار سے نہیں، یہ ایک عام حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میت کے ساتھ یا میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال چلتے ہیں، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ چنانچہ اس کے اہل و عیال لوٹ آتے ہیں اور اس کا مال بھی لوٹ آتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا کام باقی رہتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ چلتا ہے۔ جب میت کو گھر سے لے جایا جاتا ہے، جنازہ لے جایا جاتا ہے، تو اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے رشتہ دار تو قبرستان تک، قبر تک ساتھ جاتے ہی ہیں۔ مال ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ چارپائی وغیرہ اور چادر وغیرہ اور کچھ اس طرح کا تھوڑا بہت مال چلتا ہے۔ یہ بھی اس زمانے میں شاید بڑا مال تھا، آج کل اس کو ہم کوئی یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے مال کہا بھی نہیں جا سکتا، مگر بہرحال یہی چھوٹا موٹا مال جو قبر تک ساتھ چلتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ میت کے ساتھ صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو۔ رشتہ دار لوٹ آتے ہیں، مال لوٹ آتا ہے، اور میت کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے اعمال، خواہ اعمال نیک ہوں، خواہ اعمال بد ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، وہی اعمال اس کے قبر میں اس کے ساتھ رہیں گے، حشر میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ اچھے ہوں گے تو جنت تک اس کے ساتھ رہیں گے، اور برے ہوں گے تو جہنم میں اس کو لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے اور جنت عطا فرمائے۔ 10ویں حدیث جو 10 رمضان کو پیش کی گئی تھی،
مسلم شریف سے لی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اس حدیث کا تعلق بھی روزے دار سے نہیں، عام زندگی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ اور مسکین کے لیے تگ و دو کرنے والا، یعنی اپنی ایک بندہ کماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا عالی شان مکان بنگلہ بنانے کے لیے ہر شخص کماتا ہے، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ گائے، بھینس، بکری، جانور اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی سبھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے جان کی بازی سبھی لگا دیتے ہیں۔ انسان کی انسانیت اس سے اوپر کی چیز ہے، اس سے الگ کوئی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتری چیز کو کون سمجھ اور سمجھا سکتا تھا؟ وہ جو یتیموں کے سردار تھے، وہ جو یتیموں کے سرتاج تھے، بے سہاروں کے سہارا تھے، جن کے دل میں ساری انسانیت کا درد تھا، جو خود بھوکے سو جایا کرتے تھے مگر کسی اور کی بھوک جن سے برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ سارا درد اپنے سینے میں لے لیا کرتے تھے مگر کسی اور کا درد اور دکھ آپ کو برداشت نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی ایک بہت بہترین چیز بیان فرماتے ہیں، جو اگر ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائے تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیوہ کے لیے اور ایک مسکین کے لیے تگ و دو کرنے والا، یعنی ان کے لیے کمانے والا جو اس لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ میں اپنی کمائی سے ایک بیوہ کی سرپرستی کروں گا، اس کے یتیم بچوں کو کھلاؤں گا، ایک مسکین شخص کی مدد کروں گا، اس کی ضروریات پوری کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوہ اور یتیموں اور مسکینوں کی سرپرستی کرتا ہے اور ان کی حاجات اور ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، وہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ کس قدر بڑا انعام اور اکرام ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور انسانیت کا ترائے امتیاز یہی ہے، ایک انسان کی انسانیت یہی ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہر شخص دوڑ دھوپ کرتا ہے، ہر شخص محنت کمائی کرتا ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ بیووں اور یتیموں اور مسکینوں کی سرپرستی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل